ممکن ہے اور یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ فلسفہ یونانیین ہو یا فلاسفہ جدید ہو، جن امکانات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، جن امکانات پر وہ غور کرتے ہیں اور جو بحثیں کرتے ہیں، چاہے بعد میں وہ یونانیوں کا فلسفہ اشراقیہ ہو یا یونانیوں کا فلسفہ مشائین ہو، چاہے وہ افلاطونی فلسفہ ہو، چاہے وہ ارسطو اور اس کے بعد کے فارابی اور ابن مسکوہ ابن رشد ہو، یا اس کے بعد پھر ابن سینا کا فلسفہ ہو، اس واقعے کا تعلق فلسفے کے ساتھ بھی ہے. تو ایسا واقعہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی، تفسیروں کے ساتھ بھی، حدیث کے ساتھ بھی، آگے چل کر کے تصوف کے ساتھ بھی، تصوف کے ساتھ اس لیے بھی کہ علامہ اقبال کا مشہور جو خطبات ہیں ذکر شخصاً، اس میں ایک خطبے کا عنوان ہی انہوں نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس آ گئے، اگر ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو واپس نہیں آتا، اس لیے کہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو قطرہ فنا ہو جاتا ہے. یہ تو وہ قطرہ تھا جو سمندر میں گرا، اس کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھ سکا. تو اس کا تعلق تصوف کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہو جائے اور ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہونے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتی ہے. تو اتنے سارے علوم کے ساتھ جس واقعے کا تعلق ہو، اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا ایک طرف سے کرم فرمائی بھی ہے، دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اللہ کرے یہ ذمہ داری پورا کرنے کے میں اہل ہوں اور یہ گفتگو میرے اور آپ کے لیے مفید سے مفید تر بنے. حضرات، معراج کا لفظ اردو زبان میں بکثرت رائج ہے. صرف اور نحو کے اصولوں کے مطابق یہ اسم آلے کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، یہ عروج کے معنی میں ہے. معراج بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مفتاح. مفتاح کے معنی کنجی، معراج کے معنی سیڑھی. چنانچہ معراج بول کر کے ہم مراد لیتے ہیں نبی کا بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرنا. لیکن اصطلاح میں اس لفظ معراج کو اس پورے سفر کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں کسی ایک جز کو نہیں بلکہ پورے سفر کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوتا ہے. ویسے قرآن کریم نے مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو سفر اسراء کہا اور اس سے اوپر کے سفر کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم یا تو 3 شعبے کرتے ہیں اور یا پھر 2 حصے کرتے ہیں. 2 حصے کرتے ہیں تو وہ اس طرح 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ایک دور وہ ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو 40 سال کے بعد ہم نبی بنے اور وہ 63 سال کا زمانہ گزرا ہے. یا ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 دور کرتے ہیں. ایک دور وہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تولد فرمایا اور 40 سال تک اسی مکہ مکرمہ میں ایک عام انسان کی طرح سے زندگی گزاری. 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا آغاز ہوا. 13 سال نبوت کا مدینہ منور مکہ مکرمہ میں گزارا گیا اور اس کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد پھر یہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. اس طرح سے 63 سال کا زمانہ گزرا. معراج کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے، مدنی دور کے ساتھ نہیں ہے. گویا ہم یہ مان کر کے چلیں. میں اس لیے بہت نچلی سطح پر آ کر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے نوجوان طلبہ موجود ہیں جنہوں نے یا تو معراج کی تاریخ پڑھی ہوگی یا آئندہ ضرور پڑھیں گے، سنیں گے. تو بنیادی معلومات ان کے پاس مہیا رہیں. آگے چل کر کے جو وہ معراج اور اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے تو یہ ابجد کا کام ان کو دیں گے، ABC کا کام تو دے ہی سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ کے لیے جب آپ وسیع مطالعہ کریں گے یا کر چکے ہوں گے تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس لیے میں ابتدا سے اس کی معلومات مہیا کرنا منع سے سمجھتا ہوں. تو حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے، ایک حصہ مکی دور اور ایک حصہ مدنی دور. مکی دور 40 سال تو عام انسان کے ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزارے اور 13 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے نبی ہونے کی حیثیت سے. اس 13 سال ہی کے زمانے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں سیرت کے وسیع ترین ذخیرے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں. چنانچہ کچھ حضرات کہتے ہیں نبی بننے کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی. کچھ مورخین کہتے ہیں نبی بننے کے 6 سال کے بعد معراج ہوئی. کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 9 سال کے بعد معراج ہوئی اور کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 11 سال کے بعد معراج ہوئی. اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بننے کے 12 سال کے بعد معراج ہوئی. معراج کے فوراً بعد اگلے سال آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے. اس کو دوسرے انداز میں کبھی جب بیان کیا جاتا ہے تو ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 7 سال پہلے معراج ہوئی ہے. یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں اور بعض حضرات نے ان کو جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے. اور وہ جوڑ لگانے کی کوشش اس طرح سے کہ دراصل معراج ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 یا 6 یا 8 معراجیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک معراج وہ ہے
جو اس وقت ہماری زیر گفتگو ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ روحانی معراجیں ہیں، وہ خوابوں کی معراجیں ہیں، اور یہ والی معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ بیداری میں اور اس جسم اطہر کے ساتھ آسمان، وہ جو منفرد سفر معراج کا واقعہ ہے وہ یہی ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ دوسری تاریخوں میں ہوئی ہوں گی، جن میں سے بعض معراجوں کا تذکرہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا بخاری میں کئی جگہ پر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر فلاں منظر دکھایا، فلاں منظر دکھایا، 6-7 مناظر دکھانے کے بعد پھر مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ آپ کی جنت جس میں آپ کو ٹھہرنا تھا۔ میں نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا وہاں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا پھر مجھے جب واپس لایا گیا تو میں بیدار ہو گیا۔ وہ روحانی معراج تھی۔ لیکن یہ جس کا تذکرہ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ جسمانی اور بیداری کی معراج ہے۔ حضرات اس معراج کے مطابق مہینے کے اعتبار سے بھی 2 رائے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ رجب کے مہینے میں۔ مشہور تو یہی جو عوام میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہ 27 رجب کی رات کو یہ معراج ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال تاریخی کتابوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی لکھا گیا، اور اس کے دلائل بھی کچھ کمزور نہیں ہیں، اس کے بھی بہت مضبوط دلائل ہیں۔ ہمیشہ علمی معاملات میں مثبت فکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جمود کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو آج تک یہی سنا 27 تاریخ کو معراج ہے، کسی رائے کو ہم سننے کو قبول تیار نہیں ہے۔ یہ جمود فکر کی علامت ہوتی ہے، جبکہ وسعت فکر ہمیشہ پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ تو بہرحال دوسری رائے ہوتی ہیں ان کے دلائل کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا جانا چاہیے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاہم رجب کے مہینے میں ہوئی ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں اصل مسئلے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے بہت مختصر، بہت جامع اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میرے ابھی بھائی جو اشعار پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کے ایک لفظ میں بلاغت کے سمندر ہے۔ واقعتاً یہی ہوتا ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ میں بلاغتوں کے سمندر ہوتے ہیں۔ تو قرآن بہت اشاروں میں کوئی گفتگو کرتا ہے، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، دارمی، سنن بیہقی، مسند ابو داؤد طیالسی، اور حدیث کی دوسری کتابیں جیسے مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، اور سیرت کی کتابیں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن حساب، سیرت مغلطائی، سیرت حلبیہ۔ اس کے بعد پھر آگے علامہ سہیلی کے روض الانف، اور مورخین میں تمام مورخین جیسے علامہ طبری، جیسے علامہ مغلطائی، جیسے علامہ مسعودی، علامہ ابن کثیر، اور اس کے بعد کے مورخین جیسے ابن جریر، اور اس کے بعد پھر مصنف اردو اور فارسی اور اسی زبان کے لکھنے والے مصنفین اور سیرت کی کتابیں جتنی ہیں تمام میں معراج کے واقعے پر کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً خوب مواد موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلامی تاریخ کے تمام شعراء نے جب بھی شاعری کی ہے تو جب وہ کبھی ذات اقدس پر نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو معراج کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور تذکر آتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں معراج کا بیان کتنی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ مسلمانوں نے تو بے شمار معراج نامے بھی لکھے ہیں، اور ان معراج ناموں میں کچھ باتیں رقم یابس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر معراج نامہ چونکہ عجوبہ ہے اس بنا پر ہر شاعر اپنی فکر کی بلندیوں پر پہنچ کر کے پھر معراج نامے کو نقل کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے ادبیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث دعووں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا علم کلام کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ علم کلام میں بیان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کون کون سے عقیدے اپنانے ضروری ہیں، اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ معراج کے واقعے میں اتنا جز ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ معراج ہوئی ہے، اور ہر مسلمان پر یہ بات جاننا لازم ہے کہ وہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں، اور یہ بھی بات لازمی ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کرے کہ وہ معراج بیداری میں ہوئی ہے، کوئی نیند میں نہیں ہوئی۔ اور اس معراج کے معنی ہے اللہ کے نبی آسمانوں میں چڑھے گئے۔ اس کے بعد پھر جنت دیکھی یا نہیں، جہنم دیکھی یا نہیں، یہ عقیدے کا جز ہے، لیکن اگر کہو کہ آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کے ایمان کو تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اجمالی طور پر اس نے معراج مان لی۔ یا اسی طرح سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو خود دیکھا ہے ان آنکھوں سے یا نہیں۔
تو جواب آئے گا کہ اللہ کو دیکھنا نہ دیکھنا اس کو کہتے ہیں رؤیت باری. اس رؤیت باری میں صحابہ کی رائے الگ الگ ہو گئی ہیں. اس لیے رؤیت باری کو ماننا عقیدے میں داخل نہیں ہے، لیکن معراج کو ماننا عقیدے میں داخل ہے. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ کی دوسری جماعت بلکہ سب سے عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف کہتی تھی ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کو بالکل نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. اور وہ کہتی بھی تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. تو ایک طرف سے حضرت عائشہ ہے، ایک طرف سے عبداللہ بن عباس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے. تو اب عقیدے کے اعتبار سے معراج کو ماننا لازم، لیکن رؤیت باری کو ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کی دو رائے ہو گئی. میں کسی عوامی مجمع میں نہیں، لیکن علمی دانشگاہ میں جہاں تعلیم یافتہ شخصیات اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اس لیے مجھے ہر پہلو کو کھل کر کے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے. عوام میں تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے کہ صاحب یہ کیا نئی بات سنائی جا رہی ہے، ایسا تو دوستوں کے آسان، لیکن نہیں. علمی وسعت فکری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری بیان کی جانی چاہیے. تو میں سمجھا رہا تھا کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اس لیے عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو یہ ماننا لازم ہے کہ صاحب میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے یہ ماننا ہے کہ معراج ہوئی ہے. البتہ یہ ماننا میرے لیے لازم نہیں ہے کہ معراج میں اللہ کو دیکھا بھی ہے. رؤیت باری الگ چیز ہے، معراج کو مان لینا الگ چیز ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقع معراج خود بیان کرتے ہیں، اور جو آپ نے بیان فرمایا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے براہ راست اس وقت واقعہ سنا، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے ہیں تو زندگی میں بار بار آپ نے واقع معراج سنایا، اور جن جن صحابہ نے سنا اس کو یاد رکھا اور سنایا. تو آج 45 صحابہ واقع معراج کو بیان کرنے والے ہیں. تو جس واقعے کو 3 آدمی بیان کرتے ہیں، علمی دنیا میں اس کو پختہ واقعہ مانا جاتا ہے. عدالت میں جب 2 آدمی گواہی دیتے ہیں تو کیس ثابت ہو جاتا ہے. بعض معاملات میں تو 4 آدمی کی گواہی سے کیس ثابت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں علم حدیث میں بحث آتی ہے کہ سب کتنے محدثین، کتنے حدیث کے راوی ایک حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث ناقابل انکار ہو جاتی ہے. تو جواب آتا ہے 4 راوی جب کسی حدیث کو نقل کریں اب اسے حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، وہ حدیث مضبوط ترین حدیث مانی جاتی ہے. اور جب کسی حدیث کو نقل کرنے والے 20 صحابہ ہوں گے اب تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی حدیث کو نقل کرنے والے 40 ہوں گے تو بالکل ہی ناقابل انکار ہے. اور واقع معراج کو نقل کرنے والے 45 صحابہ ہیں. تو جس واقعے کو 45 صحابہ بظاہر براہ راست حضور سے بیان سن کر کے نقل کر رہے ہیں، وہ چاہے ہماری عقلوں کے خلاف